السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب سیشن میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ سیشن چالو کیا سوالات اور جوابات کا، آپ کے ذہن و دماغ میں جو بھی سوالات ہوں وہ آپ ہمارے چینل پہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کا جواب انشاءاللہ ہر ہفتے دیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکار سے پوچھو۔ سوال کرنا سمجھنے کے لیے یہ سنت صحابہ بھی ہے اور بزرگوں کی سنت بھی ہے، اس لیے کہ سوالات جو ہوتے ہیں وہ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھ لینا، کسی بھی جانکار سے، عالم سے، مفتی سے، یا جس فیلڈ کا سوال ہو اس فیلڈ کے جانکار سے پوچھنا یہی ضروری ہے۔ اگر میڈیکل کا سوال ہے تو وہ کسی مفتی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا یا عالم سے نہیں، اور اگر شریعت کا سوال ہے تو وہ کسی جاہل سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو سوال جس سے کرنا چاہیے اس سے ہٹ کر کسی سے سوال کرتے ہیں تو گویا وہ تو خود مس گائیڈ ہے، وہ آپ کو بھی مس گائیڈ کر دے گا۔ لہذا سوالات جو بھی ہوں دین اور شریعت کے تعلق سے یقیناً آپ کریں اور انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک سوال یہ تھا کہ مسجد میں جو سینیٹائزر یوز کیا جا رہا ہے اس میں الکوہل ہے، تو کیا مسجد سینیٹائزر نہیں کروائیں؟ لوگوں کو پرابلم ہے۔ اصل میں جو سینیٹائزر ابھی جو چلا ہے، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے سینیٹائزر کا جو رواج عام کیا گیا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ الکوہل یوز کیا جاتا ہے، اور الکوہل یوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے جو فوارے کی شکل میں مارتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، تو اسپرے کرنے کے لیے پتلا ہونا چاہیے، اور پتلا کرنے کے لیے اسپرے کے لائق بنانے کے لیے اس میں الکوہل یوز کیا جاتا ہے، جیسا کہ سینٹ وغیرہ میں بھی یوز کرتے ہیں، جو آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ برابر اسپرے ہو جائے، بس گاڑھا ہوگا تو وہ اسپرے بھی نہیں ہوگا، اور ہوگا بھی تو وہ کپڑے خراب کر دے گا، تو اس کو ایک دم لائٹ کر دینے کے لیے اسپرے کا یوز کیا جاتا ہے تاکہ داغ دھبا نہ پڑ سکے۔ مگر چونکہ الکوہل ہے جو ایک اسپرٹ ہے، شراب کی ایک قسم میں سے آتا ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ لہذا ظاہر بات ہے کہ کسی حرام چیز کا استعمال مسجد کے لیے کرنا وہ تو شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دے گی۔ مگر جیسا کہ مفتی صاحب نے بیچ میں ویڈیو اور فون نمبر وغیرہ انہوں نے سارے فون نمبر بھی دیے تھے کہ کچھ مسلم برادران ہیں جنہوں نے سینیٹائزر بنایا ہے ایسا جو الکوہل سے پاک ہے، نان الکوہل ہے، تو اگر ایسا کوئی سینیٹائزر ملتا ہے یا کوئی بنائے یا ان سے لیا جائے جس میں الکوہل نہ ہو، تو اس سے اگر مسجد کو سینیٹائزر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الکوہل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو پھر تو شریعت ہی منع کر رہی ہے کہ شراب سے مسجد کو تھوڑی دھویا جائے گا۔ اس کے لیے آپ مفتی شبیر احمد صاحب جامع مسجد کے جو خطیب و امام ہیں اور شہر قاضی بھی ہیں، ان سے رابطہ قائم کریں۔ ان کے ہاں جو سینیٹائزر کیا گیا تھا وہ نان الکوہل تھا، تو انہی سے نمبر لے لیں، اور جو صاحب اس طرح خدمت انجام دے رہے ہیں مسجدوں کے لیے، خاص کر درگاہوں کے لیے، تو انہی کا سینیٹائزر یوز کیا جا سکتا ہے۔
ورنہ صابن سے دھو دینے میں بھی کافی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ مسجد میں دوری بنا کر یا ماسک لگا کر جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ اس کے بارے میں مفتی نظام الدین صاحب قبلہ جو محقق مسائل جدیدہ ہیں، یعنی لیٹسٹ جو دور حاضرہ کے جو مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، اس میں کافی ایکسپرٹ ہیں ہمارے مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، اور بڑا تحقیقی جواب وہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں جواب دے چکے ہیں اور ان کا جواب واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا بھی گیا کہ اندر ضرورت ماسک لگا کر نماز پڑھا جا سکتا ہے۔ ویسے لگانا یہ کسی دوسری کمیونٹی کی نقل میں تو وہ اندر شرع حرام ہے، منع ہے، لیکن اندر ضرورت اگر ایسی پیش آ جائے، مثال کے طور پر آپ ہی کو چھینک آنے کی بیماری ہو، آپ ہی کو کوئی عارضہ ہو، نزلہ زکام ہو جس سے دوسرا افیکٹڈ ہو سکتا ہے، دور حاضرہ میں جیسا کہ چل رہا ہے، تو اس سے دوسرے کو بچانے کے لیے بھی آپ خود ماسک یوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا اپنے کو بچانے کے لیے یوز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا خدشہ ہو یا ایسے حالات ہوں تو ورنہ ماسک لگا کے نماز پڑھنا شریعت مطہرہ میں منع کیا گیا۔ لیکن چونکہ ضرورت ہے، اور ضرورت کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں حرام اور ناجائز چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہیں، اور ضرورت کے وقت شریعت کی منع کی ہوئی چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر ضرورت ہے تو ماسک لگا کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب رہا سوال ڈسٹینسنگ کا، جیسا کہ مسجدوں میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈر ایشو کیا گیا کہ بھائی ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھی جائے، مطلب بیچ میں خالی جگہ رکھی جائے، 1 فٹ 1.5 فٹ جو بھی، یا ایک مصلے پہ کھڑا ہو، ایک مصلہ خالی، پھر ایک مصلے پہ، اس طرح ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھی جائے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا اس طرح کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے، ڈسٹینسنگ سے نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں نے جمعہ میں بھی کافی روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک ہے جماعت اور ایک ہے نماز۔ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں مباح ہیں۔ نماز کے مسائل الگ، جماعت کے مسائل الگ۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس جماعت کے کیا مسائل ہیں؟ اب اس میں صف بندی تسویہ ہے، لائن سیدھی ہونی چاہیے، یہ جماعت میں واجب ہے۔ صف بندی کے لیے، جماعت کے لیے یہ واجب ہے کہ صفیں درست ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے۔ دوسرا، یہ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا ہو، اور تیسرا یہ بھی ضروری ہے کہ ایک صف مکمل ہو تو دوسری صف لگائی جائے۔ ایسا نہیں کہ پہلی صف ادھوری ہے اور آپ دوسری صف شروع کر دیں، یہ بھی منع ہے۔ لیکن یہ سب جماعت کے واجبات ہیں، نماز میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلی صف پوری نہ ہو اور لوگوں نے دوسری صف لگا لی، یا دوسری صف ادھوری تھی اور تیسری صف لگا لی،
تو اس طرح کرنے سے ایسا نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، نماز ہو گئی، کیونکہ وہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، صف بندی اور جماعت کے واجبات میں سے۔ تو جب آپ اس میں قانون کا النگھن کریں گے یا اس کے خلاف کریں گے تو جماعت میں تو رکھنا پیدا ہوگا، نماز تو ہو ہی جائے گی، نماز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو صف بندی، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہونا، صفیں سیدھی ہونا اور صفوں کا مکمل ہونا، پھر دوسری صف لگنا، پھر تیسری صف لگنا، یہ جماعت کے واجبات میں سے اور لوازمات میں سے ہے۔ لہٰذا اگر ڈسٹینسنگ سے، اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ دوسری جگہ سے جماعت کھڑی کر دیے، دوسری صف لگا لیا، تو یہ خلا تو پیدا ہوا نا۔ لیکن خلا اگر آپ نے بغیر ضرورت کے پیدا کیا ہے تو آپ گنہگار ہوں گے، مگر نماز ہو جائے گی۔ اور ابھی جو بیچ میں خلا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ضرورت کے پیش نظر ہے۔ تو اگر ضرورت کے پیش نظر خلا کیا جاتا ہے تو آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے اور نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ جماعت میں ڈسٹینسنگ سے کرنے سے اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو اس کا تعلق جماعت سے ہوگا، نماز سے نہیں ہوگا، نماز تو ہو جائے گی۔ نماز کا کوئی واجب چھوٹے، نماز کا کوئی واجب ترک ہو یا نماز میں کچھ زیادتی کی جائے تو اس سے نماز میں رکھنا پیدا ہوگا نا۔ مگر یہ جو صف بندی والی بات ہے، ڈسٹینسنگ، یہ جماعت کے لیے۔ اب اگر آپ کہو نہیں صاحب، الگ الگ کھڑے ہو کر ڈسٹینسنگ کر کے اگر آپ نے اس طرح نماز پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو پھر جو اکیلے نماز پڑھے اس کی تو ہوگی نہیں، کیونکہ اس نے تو کوئی صف بندی ہے ہی نہیں۔ تو صف بندی اور جماعت کا مسئلہ الگ ہے، نماز کا مسئلہ الگ ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور چونکہ ضرورت بھی ہے اس لیے آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے کہ گورنمنٹ کی سختی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پنشمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے ڈسٹینسنگ کر کے نماز پڑھنے سے آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے اور نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ایک سوال اور تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد پیڑ پودے کو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس میں پیڑ پودے کو چھونا اور ہے، پیڑ پودے کو کاٹنا یا توڑنا اور ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات میں پیڑ کو کاٹا مت کرو، اس لیے کہ وہ بھی سوتے ہیں۔ تو کاٹنے کا حکم دیا، منع کیا گیا کاٹنے کے تعلق سے، چھونے کے تعلق سے منع نہیں کیا گیا۔ اسی طرح کوئی پھول ہے، کوئی پودا ہے، اسے آپ ٹچ کرتے ہیں جس سے اس پودے کو نقصان نہیں ہوتا، صرف ٹچ کرنے سے، تو ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن توڑنا، وہ مغرب کے بعد رات میں سرکار نے چونکہ منع فرمایا ہے، اس لیے وہ آپ کا عمل جو ہوگا وہ غیر شرعی ہوگا۔ رات میں پیڑ پودوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، پھولوں کو توڑنا نہیں چاہیے، یہ سرکار کی حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن چھونے میں، ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور چبھتا ہوا سوال آیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ کیا مسلمان کسی ہندو بھائی کے دفن ویدھی کر سکتا ہے؟ حالانکہ ہندو بھائیوں میں دفن ویدھی ہوتی کہاں ہے؟ ہندو بھائیوں میں تو جلانے کی ویدھی ہوتی ہے۔ بہر کہ مراد وہی ہے ان کی، اور مطلب ایسا آگے لکھتے ہیں کہ منظر نظر آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگ مسلمان جو ہندو بھائی مر گئے ان کی دفن ویدھی میں شریک بھی ہوئے اور رام رام ستیہ ہے یہ ورڈ بھی بول رہے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟
اب دیکھیے آپ نے ایک ہی سوال میں 2-3 سوال کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ دفن ویدی میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں. کسی بھی غیر مسلم کی میت میں جانا عند الشرع تو حرام ہے. ایک چیز سمجھ لیجئے، جہاں تک دنیا داری کا معاملہ ہے اسلام اجازت دیتا ہے. بیوپار کرنا ہے کریے، شادی بیاہ میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے دیجئے، ایک دوسرے کے گھر کھانا کھانا ہے کھائیے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں معاملہ دینیات اور مذہبی آ جائے پھر وہاں اسلام اپنے ماننے والے کو کسی قسم کی رعایت نہیں دیتا. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دفن ویدی ہو یا میت میں جانا ہو یا کسی کی تعزیت میں جانا ہو، یہ مسئلہ مذہبی دینی ہے یا سماجی ہے. اس لیے کہ سماجی مسئلہ تو سیم ہوتا ہے، سب میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سماج میں دعوتیں ہیں، اب دعوت میں جو بھی پکے، کوئی شاکاہاری کھائے کوئی مانساہاری کھائے وہ الگ بات ہے، لیکن ہے تو دعوت کھانے کی، پیٹ بھرنے کے تعلق سے. تو سماجی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کامن ہوتی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہو یا مسلمانوں میں ہو، کسی میں، عیسائیوں میں ہو یا سکھوں میں ہو، کہیں بھی ہو. لیکن جب دھرم کی بات آتی ہے تو پھر وہاں سے سیپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے دھرم میں اس طرح ہے، اس دھرم میں اس طرح ہے، اس دھرم میں یہ ریتی رواج ہے. تو جہاں دھارمک ریتی رواج کی بات آ جائے یا جو مسئلہ دھارمک ہو اس میں شرکت کی اجازت اسلام کبھی نہیں دے سکتا. اب یہ آپ طے کیجئے کہ دفن ویدی یا یہ جو یعنی تجہیز و تکفین جو بھی ہے یہ دھارمک مسئلہ ہے یا پھر سماجک ہے. اسی لیے کسی غیر مسلم کے گھر آپ تعزیت کے لیے بعد میں چلے جائیں دوستانہ اور یارانہ کے تعلق سے، وہ تو اسلام اجازت دے گا، وہ سماجک مسئلہ ہو گیا. لیکن دفن ویدی میں یا اس کی انتم یاترا میں جانا وہ اسلام منع کرتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، اس لیے عند الشرع تو حرام ہے. دوسرا مسئلہ آپ نے یہ پوچھا کہ اس وقت حالات کے پیش نظر دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. دیکھیے حالات تو بد سے بدتر ہو چکے ہیں اس وقت، اور کچھ لوگ تو اتنے خوف زدہ ہیں کہ اپنے مرے ہوئے رشتہ دار یا اپنے مرے ہوئے باپ یا اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کو چھونے سے بھی ڈر رہے ہیں. ایسی صورت اگر پیدا ہو جائے کہیں کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں، کوئی اسے ہاتھ لگانے والا نہیں، تو دو ہی راستے ہیں. ایک تو راستہ یہ ہے کہ یا تو اس میت کو اٹھا کے پھینک دیا جائے یا پھر اسے سڑنے دیا جائے. دونوں صورتیں مانوتا کے خلاف ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں. تو اگر ایک انسانیت کے ناطے ایسے سمے میں کوئی اسے اس کے مرگھٹ تک پہنچا دے، شمشان تک پہنچا دے کہ بھئی اس کا کریا کرم کر دیا جائے، تو صرف پہنچا دینا حرام نہیں ہے. چونکہ اگر وہ لاش پڑی رہے پھولے پھٹے تو اس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں گے، تو دوسروں کو بھی اس ایذا سے بچانا ہے. اس نیت سے اس کو اٹھا کر اگر آپ نے کہیں پہنچا دیا شمشان گھاٹ یا کہیں پر، تو اس میں اسلام کو کوئی آپتی نہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں کیا آرام بولو کیا بولتے ہیں، اس طرح بولتے ہوئے لے جانا، یہ تو بالکل کفر ہے، یہ تو کفر ہو گیا. اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان پر توبہ لازم ہے، اور علی اعلان کیا ہے تو علی اعلان توبہ لازم ہے. اس لیے کہ اس طرح کہنے اور کرنے سے
آپ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ بھئی ٹھاٹری کو اٹھا کر آپ لے جائیں اور لے جا کے شمشان گھاٹ تک پہنچا دیں، اور اس وجہ سے کہ اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اسے کوئی لے جانے والا نہیں ہے، اس نیت سے اگر آپ نے پہنچا دیا تو ایک انسانیت اور مانوتا کے تعلق سے اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے۔ مگر ان کی دھرم کی بولی بولنا یا وہ شبد یوز کرنا جو ان کے دھارمک پرٹیکولر شبد ہیں، اب جیسے مثال دوں میں آپ کو، مجھے بتائیے نا کہ کسی مسلمان بھائی کی میت کو ہندو بھائیوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے قبرستان پہنچایا کیا؟ اگر پہنچایا بھی ہے تو گاڑی میں رکھا، لے جا کے چھوڑ دیا، یہ کسی بھی ذریعے سے وہاں تک پہنچا دیا۔ لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے لے جانا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد، ایسا پڑھتے ہوئے لے جاتے ہیں کیا؟ اور ایسا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا دھرم ہے، ان پر لازم نہیں ہے کہ وہ پڑھیں یا اس طرح پڑھ کے لے جائیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے دھرم کے حساب سے کرتا ہے۔ لہذا جہاں دینی اور مذہبی بات آ جاتی ہے تو مانوتا کے تعلق سے جہاں اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن جب وہ مذہبی اور دینی رنگ کی بات آتی ہے تو اسلام اپنے اوپر کسی دوسرے رنگ کو چڑھنے کی اجازت یا چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، اور ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تو کفر ہو گیا۔ شمشان تک پہنچا دینا کفر نہیں ہے، یہ بولی بولتے ہوئے جانا یہ کفر ہو جائے گا، اور وہ بھی ایسے وقت پہنچانا جب کوئی ہاتھ لگانے والا نہ ہو، تب جائز ہے۔ لیکن اگر سماج ان کا موجود ہے، ان کے رشتہ دار موجود ہیں، تو پھر اس میں تو شرکت کرنے کو بھی اسلام منع کرتا ہے کہ جب سب لوگ ہیں تو آپ کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، دوستی برادران وطن کے لحاظ سے آپ ان کے گھر جا کر دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا، انسانیت کے ناطے، مانوتا کے ناطے ان کے گھر جا کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، تعزیت کرنا، جس کو بیسڑوں وغیرہ کہتے ہیں، وہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، مگر کوئی دھارمک ودھی اس میں بھی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہی میرا جواب تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا، اور جو بھی سوال ہو انشاءاللہ آپ کریں، حتی الامکان کوشش کروں گا کہ میں آپ تک صحیح باتیں پہنچا سکوں، جو شرعی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، اسلام کی باتیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔